جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم نے کل بھی خبر بتائی تھی کہ این ایف سی کے اوپر بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور اس پہ چیزیں ہوں گی, اور ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں بیرسٹر کیل ملک نے بھی کنفرم کیا کہ 28ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے اور اس میں این ایف سی کے تمام ایشوز ان کو کنسنسس کے ذریعے حل کیا جائے گا. کنسنسس ہو جاتا ہے اس ملک میں, نہ ہو رہا ہو تو کروا دیا جاتا ہے. ہم نے کہا اسی پہ بات کر لیں. جو پیٹرولیم لیوی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اور ٹیکے جو لگ رہے ہیں, شہباز رانا ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ہر فائنانس منسٹر ان سے ناراض رہتا ہے. شہباز تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اپ. یہ بتائیں کوئکلی, یہ جو این ایف سی کا سارا جھگڑا ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے جب ہم گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی والوں سے اور دوسرے ذرائع سے بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 18th امینڈمنٹ کو تو نہیں چھیڑے, ہم اس کے اندر ٹنکرنگ کر کے کنسنسس کے ذریعے ایک چیزیں کر لیں گے. جس طرح ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک آفر دی کہ جی جی ایس ٹی ہم کلیکٹ کر دیتے ہیں, ٹارگٹ دیں, اس کے اوپر جو پیسے آئیں گے وہ ہم رکھ لیں گے صوبے, باقی آپ کو دے دیں گے. یہ والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ جیسا کے پی کی بات ہم کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ کے پی والے کہتے ہیں آپ نے ہمارا 300 ارب دینا ہے, جی ایس ٹی انہوں نے کلیکٹ کی تو ہمارے پیسے نہ وہ دبا کے بیٹھ جائیں. کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ اور یہ جو پیٹرولیم لیوی میں پھر ابھی پچھلے دنوں انہوں نے پہلے لگائی ہوئی لیوی میں بڑھایا, اب پھر 5 روپے اور اوپر آ رہے ہیں. یہ دونوں چیزوں پہ کوئکلی کیا ہونے جا رہے ہیں ان پہ؟ دیکھیں, جو تو نیشنل فائنانس کمیشن کا ایشو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. خواہشات اپنی جگہ پہ, لیکن جو پریکٹیکل سائڈ ہے وہ بہت ہی اس کی ڈیفیکلٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر ابھی ہمارا جو نیشنل میڈیا کا نیریٹو ہے نا, دیٹ از فیڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. میں آپ ہم سب لوگ جو بات کرتے ہیں, جو ہمیں وفاقی حکومت بتاتی ہے, یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہے. سارا قصور صوبوں کا نہیں ہے. صوبوں کا قصور اس حد تک تو ضرور ہے کہ جتنا ان کو 57.5% جا رہا تھا ان کا حصہ ڈویژل پول میں سے, ٹیکسز میں سے, وہ اس کو افیکٹولی خرچ نہیں کر رہے. کیا وہ اور مقامی لوکل گورنمنٹس کو پیسہ نہیں, لوکل گورنمنٹ کو پیسہ نہیں جا رہا. خود بھی آپ دیکھیں نا, ہیلتھ ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہے. لیکن کیا ان کا صحیح خرچ کرنے کا مطلب نہ صحیح خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت قصوروار نہیں ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جب 2010 میں آپ کا 7واں این ایف سی طے ہوا تھا, اس وقت ایف بی آر کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھی وہ تھی 10%. طے یہ پایا تھا کہ صوبوں کو جو 11% اضافی چلا گیا اس وقت, اس کو کمپنسیٹ ایف بی آر کرے گا ہر سال 1% اس ریشو میں اضافہ کر کے. تو وہ یہ ایف بی آر کر نہیں سکا. آج بھی ہم 10% کے اوپر کھڑے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, وچ از مور امپورٹنٹ, جب وفاق کو لگا کہ اپنے یہ ریونیوز نہیں بڑھا پا رہا تو اس نے انوویشن پہ چلا گیا. انوویشن کیا کی؟ ہم سب کو پتا ہے کہ جو جی ایس ٹی 18% تھا پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر, وہ آپ نے 0 کر دیا اور اس کے بدلے میں پیٹرولیم لیوی لگا دی. کیوں لگا دی؟ کیونکہ لیوی جو ہے وہ ڈویژل پول میں نہیں جاتی. ایک چیز یہ ہوگی. دوسرا, پھر جو صوبوں کے پیسے لیوی میں کتنا لیتے ہیں سال کا؟ یہ پچھلے سال 1220 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے. 1220 ارب وہ آپ شامل کر دیں وفاق کے حصے میں, اور جو کیش سرپلس صوبوں سے یہ آ جاتا ہے اکاؤنٹنگ پرپسز کے لیے, وہ سارا نکال دیں. جو ڈاکٹر فیس پر لیٹر کتنا پڑ رہا ہے لیوی کے کھاتے میں؟ 79 روپے 62 پیسے پیٹرول کے اوپر ہے, 80 روپے فی لیٹر پیٹرول کے اوپر ہے, 75 روپے فی لیٹر ہے ہمارا ڈیزل کے اوپر. تو اگر یہ جو نئی بات ہو رہی ہے کہ چونکہ سرکولر ڈیٹ گیس کا بھی کھڑا ہوا ہے, اور ان لائک آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل میں آپ میں ہمارا غریب بندہ جو ملک کا ہے, جو جتنا ایک یونٹ بھی جو کنزیوم کرتا ہے وہ 3 روپے 23 پیسے فی. یہ جو بجلی کا بھی سرکولر ڈیٹ ہے, یہ بھی تو تمام وہی پالیسیز ہیں جو پی ایم ایل این گورنمنٹ کے زمانے میں یہ پالیسیز بنی. انہوں نے غلط پروجیکشنز کی کہ اتنی ڈیمانڈ ہوگی, اس کے مطابق آئی پی پیز لگ گئے, معاہدے ہو گئے, اور اب ہمیں امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو بچا رہے ہیں. یہ انہی کی غلط پلاننگ کی وجہ سے سارے بنے ہوئے ہیں نا. مسئلہ اس سے بڑا ہے. مسئلہ سی پیک نہیں ہے یہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ جو چوری ہے اور بجلی کے بلوں کی ریکوری ہے, اس کا تو سی پیک سے کوئی تعلق نہیں. مطلب اگر مجھے 100 روپے بل ہو رہا ہے اور اس کے میں بل نہیں دے رہا اور آپ دے رہے ہو, تو وہ بھی انیفیشنسی ہے نا. یہ جو سارا اس وقت سرکولر ڈیٹا پاور سیکٹر کا, یہ انیفیشنسی کی وجہ سے اور لیس سبسڈی ایلوکیشن جو بجٹ انیفیشنسی کے چوری ہے. ہم اس کو انیفیشنسی کہتے ہیں, لائن لاسز اور یہ مطلب آسان چوری ہے. ہم اس کو انگلش میں انیفیشنسی کہہ دیتے ہیں, سادہ زبان میں یہ چوری ہے. آپ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے نعرے مارے, ہم نے بڑی اصلاحات کر دی. پچھلے ہفتے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں اجازت دی گئی ہے باقاعدہ پاور ڈویژن کے جو فلو ہے سرکولر ڈیٹ کا, جو بنیادی طور پر چوری اور سبسڈیز کم جو ایلوکیٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے, اس میں 522 ارب روپے سال میں اضافہ کر سکتا ہے. جب اس میں اضافہ کرے گا تو پھر 0 تو کرنا IMF کا پروگرام ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بجٹ سے جو ہمارے سیلریڈ کلاس کے ٹیکسز سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, بجٹ میں سے 522 ارب روپے آ جائے گا, جس میں 400 بجٹ سے اور 122 ارب وہ ڈیٹ سروسنگ سرچارج سے. 500 روپے اور لگا دیں گے, پھر کوئی اس پہ قدغن تو نہیں ہے, کل کو لیوی اور بھی بڑھ سکتی ہے. دیکھیں لیوی 100 روپے لگانے کی تو آپ نے ویسے پرمیشن لے لی ہے پارلیمنٹ سے, ٹھیک ہے, تو ابھی تو وہ ان کی مہربانی ہے 85 کی ہے, وہ 100 نہیں کہہ رہے, کیوں جتنا ایف بی آر کا شارٹ فال آ رہا ہے تو 100 بھی کر سکتے ہیں, اس میں کیا حال ہے. یعنی کہ ابھی 15 روپے کا مارجن اور بھی ہے.
وہ بھی کشن رکھا ہوا ہے کوشچن انہوں نے رکھا ہوا ہے. انہوں نے اس وقت جب کیا تھا ان کا جب جو اس وقت بجٹ کے ٹائم پہ 78 روپے تھا فی لیٹر, تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے, یہ 78 ہی رہے گا. ہم نے ویسے لے لی اسپیس مستقبل میں استعمال کرنے کا. ابھی 5 مہینے ختم ہوئے اور جو 78 روپے تھا وہ آلریڈی. لیکن جب گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے, میں اس دن مصدق ملک کو بھی سن رہا تھا, وہ بات کر رہے تھے کہ جی بات یہ ہے 16 ٹریلین کی گیم ہوتی ہے, پہلے دن ہی صوبوں کو دے دوں کہ 1 ٹریلین پلس سے خسارے سے وفاق چلتا ہے, تو کیسے چلے گا ملک کا پہلے دن سے ہی؟ اب یہ 27ویں میں یہ بیسٹ بیزل انکم پروگرام یہ بھی نہیں ڈال سکے صوبوں پہ, اس کی ذمہ داری بھی جانی تو صوبوں کو دینے چاہیے پیسے سب کچھ. تو آئین میں کہاں لکھا آپ نے دینے ہیں؟ آپ صوبہ بند کر دیں, BISP صوبہ بند کر دیں. اب BSP کو چھوڑیں, چلو اس میں ایک ہیومن اینگل آ جاتا ہے. میں آپ کو 2-3 بڑی چیزیں بتا دیتا ہوں, یہ صوبوں کر سکتے ہیں. PSDP 1000 ارب روپے کا ہے, اس کا 1/3 صوبوں کی سڑکوں, نالیوں اور گلیوں پہ جا رہا ہے. ہاں, وہ کیوں دے رہے ہیں؟ نمبر 1, کون کہتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کے پروگرام صوبے میں جانے MNS کو نہیں کچھ کرنا؟ کون کہتا ہے دانش اسکول کو فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ کرو؟ کون کہتا ہے ہسپتال کو فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ کرو؟ کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ڈیوالو سبجیکٹ ہیں صوبوں کو جو جا چکی ہیں اس کے اوپر سالانہ 350 ارب روپیہ آپ بجٹ سے خرچ کرو؟ تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہم نے سیاست قربان کر کے ملک بچایا, معیشت بچائی ہے. افیکٹولی آج بھی جو فیصلے ہوتے ہیں, چاہے ترقیاتی پروجیکٹ کے ہوں, چاہے اینول بجٹ ایلوکیشن کی ہو, تو وہ سیاست کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں, جو ابھی میں خبر دے رہا تھا, ناظرین سے شیئر کی تھی کہ 140A پہ پیپلز پارٹی لائن پہ آ گئی ہے. چلیں وہ آ جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ صوبائی فائنینشیل کمیشن بھی بن جائیں گے, لوکل گورنمنٹس کو بھی پیسے چلے جائیں گے ود ان دا صوبہ, تو صورتحال بہتر ہو جائے گی. جو وفاق کا یہ کیش کرنچ ہے یہ تو اپنی جگہ ہی دے گا نا, اس کا کیا ہوگا؟ اخراجات کنٹرول کریں. پرابلم کیا ہوا ہے پچھلے 15 سال میں؟ ساری جو بحث ہے جس میں میں بھی شامل ہوں, میں اس کا قصوروار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, ساری بحث جو ہے وہ اس چیز کے اوپر چلی گئی ہے کہ آپ نے محصولات میں کیسے اضافہ کرنا ہے. کبھی کس نے اخراجات کی بات کی کم کرنے کی؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کا ابھی تو 13% بڑھ گئے ہیں. وہ بھی بڑھ گئے. اس کابینہ کے اندر ایسے وزیر ہیں جن کے پاس محکمے نہیں ہے. یار وہ کتنا سمبولک نہیں, میں سمبولزم میں تو ہے. مجھے آپ بتائیں, میں کہتا ہوں گورنمنٹ اگر 10% بھی خرچے اپنے کم کر دے, It's not about 10%. جی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 350 ارب PSDP میں سے نکال سکتے ہیں آپ. آج 350 ارب اپنی جو کرنٹ ایکسپینڈیچر اس کو کم کر کے ہو گیا, 700 ارب ہو گیا. 700 ارب کا آپ کے BISP کتنا ہو گیا؟ 1400 ارب روپے ہو گیا. 1400 ارب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر ڈیفینس کا بوجھ صرف وفاق کیوں کرے؟ وہ اسلام آباد تو وہ نہیں پرووائڈ کرتے. اب انڈیا سے جنگ ہوئی ہے, آپ کا ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کے آپ کے خرچے ہو گئے. یہ خرچہ تو سب کو بانٹنا چاہیے, یہ صرف وفاق کی ذمہ داری کیوں ہو؟ اس کے اوپر جو صوبے کہتے ہیں کہ جی جو دفاع کا سبجیکٹ ہے وہ وفاقی ہے, وہ ہمارا سبجیکٹ ہے, کہتے ہیں ہمیں پالیسی میکنگ میں شامل کر لیں, پھر ہم دفاع کا خرچہ بھی اٹھا لیتے ہیں. پرنسپل تو بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ جو دفاع لاہور کا ہوا ہے, کراچی کا ہوا ہے, وہ تو پورے ملک کا دفاع ہے نا. تو جب سرکار نے, ریاست نے تین محکمے اپنے پاس رکھے ہیں نا, 3 سبجیکٹ جو ہے, دفاع, معیشت ہے اور فارن پالیسی, جیسے افغانستان کے اوپر ہے. ہاں لیکن دیکھیں نا کابل پالیسی میکنگ میں اور ایکسپینس شیئر میں, اب نیشنل ڈیٹ ہے, اب جب فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے تو سب پہ خرچ کر رہی ہے نا. اسلام آباد نہیں پروجیکٹ لگ رہے, سب پہ خرچ نہیں کر رہی. اگر ان ایریاز پہ خرچ کر رہی ہے جو آئینی طور پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر ان ایریا پہ جا کے خرچ کر رہی ہے جو ریاست نہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے, تو پھر تو سب پہ خرچ نہیں کر رہی. بینیفیشری میں ہو سکتا ہوں لیکن پولیٹیکل بینیفیشری اس کے آپ ہے. لیکن یہاں فیصلہ ہو گیا ہے اب سیکیورٹی فرسٹ. سیکیورٹی فرسٹ پہ یہ سارے پیسے کٹیں گے بھی اور کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے جائیں گے ضرور. دیکھیے صوبوں کا بھی قصور ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں بات دونوں سائڈ کی کریں. وفاق کا بھی قصور ہے, صوبوں کا بھی قصور ہے. تو صرف صوبوں کو برا نہ بنایا جائے, دونوں کو برا بنایا جائے, پھر حل نکالا جائے. تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی, نالائکی کی تالی بھی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے.